السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ممتاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسنگ فیکٹس۔ زمین کے ساؤتھ پول میں واقع دنیا کا سب سے ویران اور برف کے گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ایک الگ جہان انٹارکٹیکا، جہاں کا ٹیمپریچر -90 ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس قدر شدید سرد اور راستوں میں غیر موجودگی کی وجہ سے انسانوں کی آمد کے لیے دنیا کی سب سے مشکل ترین جگہ بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، انٹارکٹیکا بیک وقت ایک جزیرہ بھی ہے اور ایک ملک بھی۔ یہ دو حصوں یعنی مشرقی اور مغربی انٹارکٹیکا میں تقسیم ہے اور دنیا کا سب سے بڑا اور 5واں ٹھنڈا ترین جزیرہ ہے جو کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ پیارے دوستو، برف کی اس حیرت انگیز دنیا میں بہت سے ایسے راز دفن ہیں جن کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے تمام تر مشکلات کے باوجود ہی دنیا بھر کے صرف 10 سے 15 سائنٹسٹ ہی یہاں پر ریسرچ کے لیے موجود ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برف کی اس حیرت انگیز دنیا میں زندگی بھلا کیسے چل رہی ہے۔ یہاں کوئی ٹائم زون موجود نہیں ہے اور ہماری زمین کا تقریباً 70% فریش واٹر یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سمندری مخلوقات جنہوں نے اپنے آس پاس کے ٹیمپریچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے، وہ دنیا میں صرف انٹارکٹیکا میں ہی ملتی ہیں۔ اگر برف سے بھرے اس بہت بڑے علاقے کو ایک لفظ کے اندر ایکسپلین کرنے کو کہا جائے تو آپ اسے ایک برف کا بہت بڑا گلیشیئر کہہ سکتے ہیں، جو کہ 14 ملین اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جہاں پر نہ کوئی سورج کی دھوپ پڑتی ہے، نہ کوئی سبزہ پایا جاتا ہے اور نہ ہی زمین دکھتی ہے، بس برف ہی برف پائی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے انٹارکٹیکا کے بارے میں بہت سنا ہوگا یا پھر انٹرنیٹ پر اس کے بارے بہت پڑھا ہوگا، لیکن شاید آپ کو سن کر یہ یقین نہ آئے کہ انٹارکٹیکا میں برف اور پینگوئن کے علاوہ کئی ایسی عجیب مخلوقات موجود ہیں جن کے بارے میں ہونے والی ڈسکوریز یقیناً آپ کو چونکا کے رکھ دیں گی، اور آج ہم آپ کو ایسی ہی ڈسکوریز کے بارے میں بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، انڈر گراؤنڈ لیکس۔ پیارے دوستوں، انٹارکٹیکا میں اوپر سے دیکھنے پر برف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے نیچے ایسی پراسرار دنیا موجود ہے جو کئی قدیم رازوں کو چھپائے ہوئے ہے، کیونکہ یہاں زیر زمین برف کے نیچے پانی کی ندیاں موجود ہیں، جو کہ سائنٹیفکلی طور پر بظاہر تو ناممکن ہے، لیکن پانی کے پریشر اور زمین کے گرم کور کی وجہ سے اس پانی کا ٹمپریچر نارمل رہ کر یہاں رہنے والی مخلوق کو زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے، جو کہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اس پورے علاقے کی سب سے بڑی لیک واسٹیک ہے، جو کہ 4 کلومیٹر برف کی لمبی تہہ کے اندر موجود ہے، اور یہ کینیڈا کی لیک انٹریو کے برابر ہے، جہاں زیر زمین نایاب مچھلیاں، بیکٹیریا اور ایسی پراسرار مخلوقات موجود ہیں جو پوری دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والی مخلوقات نے اپنے آس پاس کے ٹیمپریچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور خود کو یہاں رہنے کے قابل بنا لیا ہے، اور سائنٹسٹ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا کروڑوں سال پہلے ہماری یہ دنیا کیسی ہوگی۔ نمبر 2، بلڈ واٹر فالز۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ خونی پانی کا جھرنا۔ 1911 میں ایک آسٹریلین جیولوجسٹ انٹارکٹیکا کی سیر کے لیے نکلے اور اپنے سفر کے دوران اچانک انہیں اس واٹر فالز کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا، جو کہ دکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے برف سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہو۔ شروع میں سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ ایسا شاید یہاں پر پائی جانے والی سرخ رنگ کی مچھلیوں کی وجہ سے ہو، لیکن مزید تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ایسا یہاں پر موجود آئرن آکسائڈ کی بہت زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ تھا کہ یہاں پر رہنے والی مخلوقات اپنی زندگی بھلا کیسے گزار رہے ہیں، اور اسی پر مزید ریسرچ آج بھی جاری ہے۔ نمبر 3، سنگنگ ماؤنٹینز۔ انٹارکٹیکا کے بلند و بالا گلیشیئر سے گزرتے ہوئے اگر بہت تیز ہوا چل رہی ہو یا پھر ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہو تو وائبریشن ریکارڈ کرنے والی مشین عجیب طرح کی آوازیں ریکارڈ کرتی ہے، اور یہ آوازیں جگہ اور موسمی حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں، کیونکہ کہیں تو یہ آوازیں عورت کے رونے جیسی آوازوں کو پیدا کرتی ہیں اور کہیں ہڈیوں کے ٹوٹنے جیسی آوازوں کو پیدا کرتی ہیں، جو کہ سننے میں شاید سائنس فکشن ہی معلوم ہوتی ہیں، لیکن پیارے دوستو، یہ ایک حقیقت ہے جسے ہر شخص ڈیوائس کی مدد سے آبزرو کر سکتا ہے۔ نمبر 4، ہڈن ماؤنٹینز۔ پیارے دوستو، انٹارکٹیکا کی برف کی دنیا میں کسی پہاڑی کا دریافت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب یہ ماؤنٹین رینج یورپ کے ایلف پہاڑی سلسلے کے برابر ہو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کھوج ہے۔ 1950 میں برف کی ایک موٹی تہہ کے نیچے گمبستری ماؤنٹین کی سب سے بڑی دریافت ہوئی، جو 2700 میٹر اونچی اور 1200 کلومیٹر لمبی ہے۔
لیکن اس سے زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ سائنٹسٹ کو اس پہاڑی سلسلے کی جانچ پڑتال کے بعد معلوم چلا کہ یہ تقریباً 1 ملین سال پرانی ہے۔ لیکن جیولوجی کے قانون کے مطابق عام طور پر یہ پہاڑیاں کریون کی وجہ سے کم ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان پہاڑیوں کو برف کی تہہ نے بچا کے رکھا، وگرنہ یہ پہاڑیاں عام پہاڑیوں کی طرح 400 سے 500 ملین سالوں کے بعد ختم ہو جاتی۔ نمبر 5، ایلونگیٹڈ سکلز۔ پیارے دوستو، 2014 میں انٹارکٹیکا کے اندر 3 مختلف طرح کے ہیومن سکلز کی دریافت ہوئی، جنہیں انسانوں کے سب سے پرانے ریمینز بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا نام ایلونگیٹڈ سکلز رکھا گیا۔ یہ ماتھے سے اوپر کی طرف بہت زیادہ لمبے ہیں، اور ایسا کرنا در حقیقت قدیم تہذیبوں اور علاقوں میں رواج تھا، اور یہ جان بوجھ کر ہی اپنے قبیلے کے لوگوں کے سروں کو ٹھوک کر یا دبا کر لمبا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح کے سکلز پیرو اور مصر میں بھی دریافت ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک وقت کے اندر افریقہ، ساؤتھ افریقہ اور انٹارکٹیکا ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، جسے ہم پینجیا کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن بعد میں زمینی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے، یعنی کانٹیننٹل ڈرفٹ کی وجہ سے، یہ تینوں جزیرے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور آج بھی مزید ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں۔ نمبر 6، مارٹن میٹرائڈ۔ پیارے دوستو، خلائی اجسام کی باقیات انٹارکٹیکا میں ملی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق یہاں پر سائنٹسٹ کو 10,000 کے قریب میٹرائڈ بالکل صحیح حالت میں ملے ہیں، جو کہ کئی سو سال پرانے ہیں۔ لیکن سن 2002 میں سائنٹسٹ کے ہاتھ ایک آلو یعنی پوٹاٹو کے سائز کا بہت بڑا میٹرائڈ ان کے ہاتھ لگا، جو کہ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ مارس کی سرزمین سے آیا ہے۔ اس پر کچھ عجیب و غریب مائکرو آرگنزمز بھی پائے گئے، جس سے بہت حد تک یہ انداز لگایا گیا کہ کسی طرح سے مارس کی سرزمین پر پانی اور زندگی کا وجود ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ اس حالت میں ممکن ہوا کیونکہ انٹارکٹیکا کی سرزمین جسے برف کی تہہ کے نیچے دبائے ہوئے کئی سو سال تک محفوظ رکھ سکی۔ نمبر 7، فوسلز آف ڈائنوسارز۔ پیارے دوستوں، انٹارکٹیکا میں برف کی تہہ کے نیچے دبے ہوئے تقریباً 71 ملین سال پرانے ڈائنوسارز کے فاسل ملے، اور یہ ڈائنوسار کی وہ قسمیں تھیں جو پانی میں رہنے کے قابل تھیں، جس میں مونوسورس، کلوزیوسورس اور میگلوڈون شارک بھی شامل تھیں، جس سے یہ پتہ لگایا گیا کہ انٹارکٹیکا کا یہ سرد موسم ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ انوائرمنٹل بدلاؤ کا نتیجہ ہے، اور آج سے تقریباً کروڑوں سال پہلے یہاں ٹیمپریچر نارمل یا گرم تھا، جس کی بدولت اس کی زمین پر زندگی پھل پھول رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک دھماکے سے یہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا اور زمین نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ لیکن در حقیقت ایک دھماکے کے باعث یہ سب کچھ کیسے ہوا، اس پر سائنٹسٹ آج بھی کھوج کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں ہمیں اس کی سرزمین میں جو راز دفن ہیں ہمیں دیکھنے کو اور جاننے کو ملیں گے، اور اس کام میں سائنٹسٹ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ کو انٹارکٹیکا کے بارے میں سب سے امیزنگ فیکٹ کون سی لگی اور کیوں؟ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ اس جگہ کا وزٹ کرنا چاہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔